آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. ہمارا جو تھا آپ کو معلوم ہے کہ 11 جو ہے جنوری اس مہینے کی 11 تاریخ کو ایک عظیم شان ریلی جو ہے PDM کے زیر اہتمام جس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے مالکگنج میں نکالی جائے گی. ہم اس حوالے سے بات کرنے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے چونکہ ایک بہت بڑا سایہ جو ہے اس ملک پہ بلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی پہ گزرا ہے، تو ہم ان کے لیے پہلے بات کریں. آج میں نے اپنے آنے کا مقصد آپ کو بتایا، لیکن ان سے پہلے ہم یہ جو ثانیہ شہداء جو ہے ہوئے ہیں شہید 11 بہت بے دردی کے ساتھ جن کو شہید کیا گیا ہے، میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اس وزیر اعظم کو کہتے تھے سلیکٹڈ اور نااہل اور نالائق، لیکن انہوں نے یہ ثابت کرا دیا کہ ان کے اندر اور بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں جن کا ہمیں ادراک جو ہے وہ اب ہوا ہے. وہ نااہل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک سنگ دل اور پتھر دل انسان بھی ہے. جس طریقے سے انہوں نے اس ساری سچویشن میں جو ان کا رہا رویہ وہ اس بات کی گواہی کرتا ہے کہ ان کو پاکستان کے عوام یا کسی کے دکھ درد کے ساتھ کوئی واسطہ غرض نہیں ہے، اور ان کی آو بقا جو ہے جو عوام کی تکلیف کو کیا سمجھیں گے جب وہ اتنے بڑے سامنے کے بعد ان کی ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ وزیر اعظم وہاں تشریف لے جاتے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، اور بے شک اگر نہیں جا سکتے تھے کوئی مجبوریاں ہوں گی، کوئی وجوہات ہوں گی، لیکن جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور کہا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، تو میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کے ہاں جنازے پڑے ہوں وہ بلیک میلنگ نہیں کرتے. پرائم منسٹر صاحب، بلیک میلنگ وہ ہوتی ہے، کچھ عرصے کی بات ہے یا پچھلے سال کی بات ہے جب چودھری برادران نے یہ اندیا اشارے کنائیوں میں آپ کو دیا کہ وہ شاید اس کولیشن سے نکلنا چاہتے ہیں، اس مخلوط حکومت سے شاید وہ نکلنا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ آپ کی جو مانگے تانگے کی حکومت کو جب خطرہ ہوا تو آپ بھاگتے ہوئے چودھری برادران کے گھر پہنچے اور ان سے ان کی بیماری کے بہانے، ان کی تیمارداری کے بہانے آپ نے 2-4 گھنٹے بھی نہیں لگائے، اور آپ اس خطرے کو جو آپ کی حکومت کے پیش نظر آپ کو نظر آ رہا تھا، آپ ان کی خوشامد کرنے وہاں پہنچ گئے. لیکن جب مظلوموں نے آپ سے کہا، جب شہیدوں کے ورثاء نے آپ سے کہا، اور جس بے دردی سے ان کی شہادت ہوئی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن بجائے دل جوئی کرنے کے آپ نے جس طریقے سے آ کے اور جس رعونت سے آ کر کہا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور پہلے آپ تدفینیں کریں پھر میں آؤں گا، تو شرائط تو آپ نے رکھی وزیر اعظم صاحب. تو اس کے لیے ہم پوری قوم جو ہے اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہم شرمندہ ہیں ایک ایسا بے سمدل اور بے درد شخص جو ہے وہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے جو کسی کی تکلیف نہیں سمجھ سکتا. آج ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اتنی بڑی تکلیف نہ سمجھ سکے کسی کی، وہ یہ کیا سمجھے گا کہ جو مہنگائی کا جن اس نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، اس پہ عوام جس طریقے سے بلبلا رہی ہے، اس کو اس بات کا کیسے بہت اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے رویے کی مذمت کرتے ہیں. اور ایک چیز جو یہاں بار بار ہم نے اٹھائی ہے، پاکستان پیپلز نے بار بار اٹھائی ہے، وہ ان کا بوگس ہیلتھ کارڈ ہے. وہ ہیلتھ کارڈ آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں خیبر ٹیچنگ ہسپتال جو کہ ہمارے صوبے کا دوسرا بڑا ہسپتال ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس کارڈ کے تحت کسی کا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. ہمیں جو 4 کروڑ کی پیمنٹ اس حکومت نے کرنی
تھی وہ اب تک نہیں ہوئی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جھوٹ اور فریب اور دھوکے دہی پہ قائم شدہ سلیکٹڈ حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے ایک عذاب ثابت ہو رہی ہے، مہنگائی کی صورت میں اور باقی تکالیف کی صورت میں. اور جو قدغنے اور جو پابندیاں انہوں نے میڈیا پہ لگائی ہیں اور زبان بندی جو انہوں نے کی ہوئی ہے پوری قوم کی اور جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے سب میڈیا کے دوستوں کا، بھائیوں کا، کہ جو ان پابندیوں کے باوجود بھی آ کر ان کا جو ہے پول کھول رہے ہیں اور ان کی جو اصلیت ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک سیاسی قوت ہے اور اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو ان کی بوکھلاہٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات آ کے جو وزراء جو ہیں جن کے پاس اس لیے تو وقت نہیں ہے کہ وہ خارجہ پالیسی پہ کوئی بیان دے سکے یا خارجہ پالیسی جن کے ذمہ لگائی گئی ہے اس پہ آ کے بات کر سکے ٹیلی ویژن کے اوپر. اور وزیر داخلہ جو ماشاءاللہ سے مسلط کیے گئے ہیں ان کو بھی شاید پی ڈی ایم سے فرصت نہیں ہے. وہ بجائے جو ان کے اپنے کام ہیں، جو ان کے اپنے فرائض ہیں، ان کو چھوڑ چھاڑ کے وہ سارا دن پی ڈی ایم کے بارے میں بیانات جو ہیں وہ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں. شاید ان کو لگایا بھی کسی لیے گیا ہے کہ وہ اپوزیشن کی اور اپوزیشن جماعتوں کی جو ہے ان کی بارے میں آگے عجیب و غریب گفتگو کریں. اس کے ساتھ ہی میں جو ہے اب چاہوں گی کہ ہمارے جو ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں گور انقلابی صاحب وہ آپ سے آگاہ کریں آپ کو کل پرسوں کے جو پروگرامات ہیں ریڈی کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھیں. اور ہماری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی بھرپور کوریج کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے ریلی ہے اور یہ ایک طاقت کا بھرپور مظاہرہ ہے پی ڈی ایم جماعتوں کا جس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کرتے ہیں. بہت شکریہ میڈم نے تو جس حادثہ جو ہوا تھا بیٹھا میں ہزارہ برادری کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ میڈم نے جس طرح کہا کہ وہ ایک سنگدل انسان ہے اور اس کے دل میں وہ انسانیت نہیں ہے جو کل پرسوں یا اس سے پہلے جو 6 دن سے وہ لوگ اپنی لاشوں کو روڈ پہ رکھ کے احتجاج کر رہے تھے تاکہ وہ اس کا احساس کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارے لیے پریشانی، پاکستانی قوم کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم جو اس کے بارے میں سن رہے ہیں تو انتہائی حیرت بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ایک ایسے شخص کو سلیکٹ کر کے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں آج تک وہ کسی جنازے پہ نہیں گیا ہے. اس کو منع کیا گیا ہے کہ جہاں پر میت ہو، جہاں پر جنازہ ہو آپ نہ جائیں، بصورت دیگر آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. اسے بتایا گیا ہے کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا ہے اور چھوٹا گوشت کھانا ہے. اسے بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس دن یہ کپڑے پہننی ہے اور یہ نہیں پہننی ہے. تو میرے خیال میں جو مسخرہ، جو توہم پرست، جو تعویذ گنڈوں سے کام لینے والا بندہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے وہ پاکستانی قوم کے مسائل کو کیا جانیں گے اور کیا حل کریں گے. یہ ایک المیہ ہے، پاکستانی قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے، ایک مسخرہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. اور کل کا جو اس کا بیان تھا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، تو آپ کو کوئی بھی بلیک میل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر یہاں پر جو بہترین ایجنسیاں ہیں پاکستان کی اگر وہ اپنا کام کرتے، جو پاکستان کا بہترین فوج ہے پاکستان کی اگر وہ اپنے ڈومیل میں ہوتے، وہ آپ کے ناجائز اور آپ کے سلیکٹڈ حکومت کو تحفظ نہ دیتے تو میرے خیال میں نہ ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا اور نہ آپ اتنی روحانیت اور فرعونیت سے کہتے کہ پہلے اس کو میتوں کو دفن کی جائے تب میں آؤں گا. تو اس سلسلے میں ساری جب سے اس کی حکومت بنی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ڈالر اوپر جا رہے ہیں اور روپی نیچے، اسی طرح مہنگائی اوپر جا رہی ہے اور پاکستانی معیشت اور معیشت کی جو گروتھ ہے وہ نیچے جا رہی ہے. پاکستان کی معاشی اور معاشرت کی طور پر تباہی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں جو پی ڈی ایم بنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آل پارٹی کانفرنس کی، اس میں
اس نے ایک 26 نکاتی ایجنڈا آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا جس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس سلسلے میں پرسوں یعنی 11 تاریخ کو ملاکنڈ ڈویژن میں پی ڈی ایم کی ریلی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, جے یو آئی کے امیر مولانا پل رحمان صاحب, اس طرح مریم نواز شریف صاحبہ, اسی طرح آفتاب شیرپاؤ, محمود خان چکزئی اور جتنی بھی پی ڈی ایم کے قیادتیں, حیدر ہوتی, جتنی بھی پی ڈی ایم کی قیادتیں وہ شرکت کریں گے. وہ ریلی 11 بجے جو بارڈر ہے ملکڑ ایجنسی کا ساکوٹ بارڈر ہے اس سے شیرگڑھ سے آگے, وہاں سے 11 بجے شروع ہوگی اور انشاءاللہ یہ جا کر بٹخیلا کے آخری سرے پر جو زفر پارک ہے وہاں پر جلسے کی شکل اختیار کریں گے اور تمام پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں وہ خطاب کریں گے. تو جس طرح میڈم نے آپ لوگوں کو دعوت دی, ہم بھی دعوت دیتے ہیں کیونکہ یہ ناجائز اور نااہل حکومت سے چھٹکارا اب ضروری ہے. اب عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. 2 وقت کا کھانا تو چھوڑ دے, بدمنی اور بے روزگاری اور مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے. تو وہ تب ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اس نالائق اور نااہل حکومت سے جب ہم جان چڑھائیں. اسی لیے آپ سب لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ آپ لوگوں پر بھی قرض ہے, آپ لوگوں پر بھی پابندیاں ہیں, آپ لوگوں کو بھی بے روزگار کیا جا رہا ہے. ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں, اسی لیے آخری اس کا جانا ٹھہر گیا ہے. انشاءاللہ پرسوں وہاں پر ملاقات ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی وہاں پر ضرورت ہو تو پھر پیپلز پارٹی کی قائدین یا ہمیں آپ آگاہ کر سکتے ہیں. یہ بتائیے روبینہ بی کہ ایک تو جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیوں سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور خود پی ڈی ایم کی حالت یہ ہے کہ ایک پارٹی ایک طرف جا رہی ہے, دوسری پارٹی دوسری طرف جا رہی ہے. پیپلز پارٹی کا آپ اسٹینڈ کرتی ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے. ایسے میں ہمیں تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ آگے مہینے 1.5-2 مہینے کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا اور پھر بجٹ ہوگا, پھر گرمی ہوگی اور پھر تحریک ختم ہو جائے گی. ایک تو اس پہ بات کر لیجیے. دوسرا آپ لوگوں نے فرمایا کہ جو قائدین ہیں کہ اطلاع کی ہے کہ شاید مریم نواز نہیں آ رہی. دیکھیے پہلی بات جو آپ کی ہے یہ پی ڈی ایم ایک حقیقت ہے, اور جس طریقے سے یہ گورنمنٹ نے اس وقت ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے, اور گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ہمیں یہ ظاہر کیا جائے اور کہ ہم میں کوئی پھوٹ ہے یا پی ڈی ایم کوئی کامیابی کی طرف نہیں جا رہی. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر یہ ساری باتیں ہوتی اور اس بیانیے میں اگر کوئی سچائی ہوتی تو پھر ان کو کس بات کی فکر ہے اور وہ کس بات کا غم ہے جس طریقے سے ان کی جو فوج ظفر موج انہوں نے رکھی ہوئی ہے کچھ ایسے لوگوں کی جن کا کام ہی آ کے جو ہے وہ بکواس کرنا ہے. میں معذرت چاہتی ہوں اس الفاظ لفظ کے استعمال کے لیے, لیکن اس کے لیے کوئی اور متبادل لفظ میرے پاس ہے نہیں کہ جس قسم کی گفتگو وہ آگے کرتے ہیں تو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بوکھلائی ہوئی ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ خوفزدہ ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ جو امور حکومت ہے اس پر توجہ دیتے, ان کے پلے کچھ اور ہے نہیں, تو اپنی ناکامی اور اپنی بوکھلاہٹ کو چھپانے کے لیے وہ دن رات آ کے ٹی وی پہ یہ بات کرتے ہیں. ایک مسلم حقیقت ہے پی ڈی ایم, اور آپ دیکھیں گے چونکہ سینٹ کے الیکشنز تک ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سب جماعتوں نے کہ سینٹ کا الیکشن ہم اس میں حصہ لیں گے, لیکن ہمارا احتجاج, ہمارا جو ہے بھرپور احتجاج وہ جاری رہے گا. اور ہر طریقہ کار سے میں نے جیسے پہلے افواہ میں بھی کہا کہ ان کا جانا جو ہے وہ مقصود ٹھہرا ہے, ان کا مزید رہنا ملک کے لیے خطرناک ہے. آج آپ دیکھیں آئل جو ایڈیبل آئل ہے, کھانے کا جو تیل ہے, اس میں 40 سے 50 روپے پر کے جی کا اضافہ ہے. چینی پر کلو میں کتنے آپ دیکھ رہے ہیں روپوں کا اضافہ ہے. اسی طرح باقی ضروریات زندگی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے, ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے, جو بے روزگاری میں اضافہ ہے, جو بدامنی میں اضافہ ہے, تو ان کا مزید رہنا جو ہے وہ ملک کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس عوام کی جو ہے فلاح کے لیے وہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان کو گھر ہمیں بھیجنا ہے, ہر بار میں بھیجنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوشخبری ہم آپ کو جلد سنائیں گے. مریم بی بی ہمیں جہاں تک اطلاع ہے وہ آ رہی ہے,
क्योंकि कंफर्मेशन उनके हमारे पास आई हुई है। अगर आपके पास कोई फर्क है मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ओके, थैंक यू।